ہوتا تو شاید وہ اتنے دنوں تک اس بات کو نظر انداز ہی نہ کرتی، لیکن عامر کی غیر موجودگی نے اسے پوری طرح سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس کی بات سننے والا، اس کی ہنسی میں ہنسنے والا، اس کی تکلیفوں پر پریشان ہو جانے والا یہاں کوئی نہیں تھا، کیونکہ جس گھر میں وہ رہتی تھی وہاں کسی کو بھی اس کی ذات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ ایک مفت کی ملازمہ تھی جو دن رات سب کی خدمت کرتی اور سب اسے انسان نہیں بلکہ مشین کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ مگر اب شاید بات کرنا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ آہستہ آہستہ اسے تکلیف کا احساس بھی ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ اپنی ساس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ اس کی ساس بشیرہ بستر پر لیٹی مزے سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ شمیم پر نظر پڑتے ہی بشیرہ کا برا سا منہ بن گیا۔ بشیرہ غصے میں کہنے لگی، کیا بات ہے، سر پر آ کر کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ جاؤ جا کر کام کرو، نہا دھو کر تو ایسی نکلی ہو جیسے دروازے پر تمہارے عاشقوں کی لائن لگی ہو۔ بے شرم بے حیا، شوہر کی غیر موجودگی میں بھی سر سنور کر رہتی ہے، اتنا بھی خیال نہیں کہ گھر میں دیور جوان ہو رہے ہیں۔ بشیرہ نے وہی جلی کٹی باتیں دہرائیں جو وہ ہمیشہ شمیم کو دیکھ کر کیا کرتی تھی اور جنہیں سننے کے بعد شمیم شرم سے سر جھکا جاتی۔ ساس کی زہر آلود باتیں سننے کے بعد شمیم کے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ سوچنے لگی کہ ساس کو بتاؤں یا نہیں، پھر اپنے وجود میں اٹھتے درد کو محسوس کرتے ہوئے بڑی مشکل سے وہ بولی، اماں آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ اس کے لہجے کی ہچکچاہٹ اور جھکی ہوئی نظروں کو دیکھ کر بشیرہ اٹھ بیٹھی اور غور سے بہو کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ایسی کیا بات ہے جو منہ بنا کر کھڑی ہو؟ کہیں گھر میں کوئی نقصان تو نہیں کر دیا؟ بشیرہ کو پہلا خیال یہی آیا تھا کہ شمیم سے گھر کی کوئی چیز خراب ہو گئی ہوگی، کیونکہ جب بھی وہ ایسی کوئی غلطی کرتی تو بشیرہ اسے مار مار کر ادھموا کر دیتی، اس لیے وہ ہمیشہ کچھ غلط کرنے کے بعد بتاتے ہوئے ڈرتی تھی۔ بشیرہ کی بات سنتے ہی شمیم نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی بشیرہ خود ہی بول پڑی، دیکھو بی بی، میکے جانے کی بات نہ کرنا، تمہیں پتہ تو ہے سلمیٰ کے امتحانات قریب ہیں، گھر کے کام کاج کا بہت مسئلہ ہوگا۔ بشیرہ نے اپنے طور پر اندازہ لگا کر خود ہی فوراً انکار کر دیا اور پھر لیٹ کر ٹی وی کا والیوم بڑھا دیا۔ شمیم نے ایک نظر ساس پر ڈالی اور آہستگی سے کہنے لگی، اماں پچھلے کچھ دنوں سے مجھے اپنی چھاتی میں گٹھلیاں سی محسوس ہو رہی ہیں۔ پہلے صرف ہاتھ لگانے پر محسوس ہوتی تھی، لیکن اب تو ہاتھ اوپر نیچے کرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بڑی مشکل سے میں کام کر پا رہی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا۔ ہمت کر کے شمیم نے وہ بات بتا دی جو اسے پچھلے کئی دنوں سے پریشان کر رہی تھی، اور اب باقاعدہ اسے اتنی تکلیف محسوس ہو رہی تھی کہ اس کے لیے اپنا بازو اوپر نیچے کرنا بھی مشکل تھا۔ بشیرہ نے شمیم کی بات سن کر ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور کہنے لگی، یہ اچھا ہے بہو رانی، کام نہ کرنے کی ایسی بیماری تلاش کر کے لے آؤ جو نظر بھی نہ آئے اور تمہاری بات بھی بن جائے۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ سلمیٰ کے امتحانات ہونے والے ہیں، اسی لیے تم یہ سارے ڈرامے شروع کر بیٹھی ہو، لیکن یاد رکھو کہ میری بچی کچھ نہیں کرے گی، وہ صرف پڑھائی کرے گی، کام تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ جاؤ جا کر فٹافٹ صفائی شروع کرو، صبح کے 11 بجنے والے ہیں، مگر تمہیں تو پہلے سجنے سنورنے کی پڑی رہتی ہے۔ منہ ہی منہ میں وہ اور بھی بہت کچھ بڑبڑاتی رہی۔ بشیرہ نے منہ پھیرا اور شمیم کی پوری بات کو نظر انداز کر دیا۔ شمیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ